سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں ایثار و مواسات کیا ہے؟ مواسات بھی ایثار ہی کا ایک حصہ ہے، یعنی دوسرے کے غم گساری کرنا۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ دکھی ہے، پریشان حال میں ہے، تو اس کا دکھ آپ کے دل میں پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مواسات۔ اور مواسات خود غرضی کی ضد ہے، یعنی ایک آدمی ہوتا ہے خود غرض، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے کوئی بیمار ہو یا مر جائے اس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں، تو اس کی ضد ہے مواسات۔ تو اس میں تو آدمی کو صرف اپنا ہی نظر آتا ہے، ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، انسان اسی چکر میں رہتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، غریب سمجھتا ہے جو ملنا ہے وہ ہمیں ملے، ہم زیادہ مستحق ہیں، امیر سوچتا ہے جتنا آ رہا ہے زیادہ ہمارے پاس آئے، چاہے وہ کسی بھی لائن سے آئے، یہ خود غرضی ہوتی ہے۔ لیکن مواسات یعنی غم خواری یہ ہے کہ امیر ہو یا غریب، جب کسی ضرورت مند کو دیکھے، کمزور کو دیکھے، بوڑھے کو دیکھے، تو دل کے اندر ایک درد پیدا ہو کہ ہم اس کے کام آ جائے، یہ بیچارہ ضرورت مند ہے۔ کبھی کسی کے یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی پریشانی میں پڑ گیا، اب آپ سوچے تو یہ بہت بے وقت حادثہ پیش آیا، اس وقت تو کون جائے، ابھی نیند آ رہی ہے، تو یہ ایک طرح کی خود غرضی ہے۔ لیکن آپ نے سوچا وہ اس وقت ضرورت مند ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، اور آپ وہاں گئے، آپ نے اس کو تسلی کے کچھ کلمات کہہ دیے، تو اس کا نام ہے مواسات۔ حدیث میں آتا ہے جو ایسی عورت کو جا کر تسلی دے جس کے بچے کا انتقال ہو گیا، اس کو دلاسا دے اور تسکین کا سامان کرے، اس کو کھانے پینے کی اس کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کا لباس پہنائیں گا۔ ظاہر ہے جنت کا لباس پہنانے سے جنت میں داخل کرنا مراد ہے، گویا کسی دکھی کو جا کر تسلی دے دینا، اس کا نام ایثار و مواسات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر المواسا ہے، یعنی غم گساری کا مہینہ ہے، لیکن بعض لوگ اس مہینے کو صرف اس حیثیت سے جانتے ہیں تلاوت کی کثرت کی جائے، نوافل کی تعداد بڑھا دی جائے، بے شک یہ بھی ضروری ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ مبارک عمل ہے، اس لیے قرآن سے رمضان کے مہینے کو خاص مناسبت ہے۔ اس مہینے میں نمازی بھی کثرت سے پڑھی جائے، درود بھی کثرت سے پڑھا جائے، ذکر و اذکار بھی پڑھے جائے، دعائیں بھی مانگی جائے، لیکن اس مہینے کا ایک بہت بڑا عمل جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، اور وہ ہے مواسات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، یعنی ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھے بول بول دینا، ان میں آپ جو وقت استعمال کریں گے یہ وقت ضائع نہیں بلکہ بہت قیمتی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی بات ہے، وہ کس کو قبول فرما لے، نہ جانے کتنی عبادتوں تلاوتوں پر ہمارے دو بول بھاری ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ مسجد میں معتکف تھے، یعنی اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک ضرورت مند آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کچھ دکھی نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے ذمہ فلاں کا قرض ہے، میں ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں اور وہ تقاضا کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری کچھ مدد کروں یا میں اس سے سفارش کروں؟ اس شخص نے کہا آپ جیسا مناسب سمجھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس ایک دم مسجد سے باہر جانے لگے۔ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ معتکف ہیں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا مجھے معلوم ہے، مجھے یاد ہے، لیکن کتنی طویل مدت کی عبادتوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی کی حاجت روائی کرے، اس کی ضرورت پوری کر دے، اس کے ساتھ غم گساری کرے، یہ مبارک عمل نہ جانے کتنے سالوں کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ساری عبادت یقیناً اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں اس طرح مشغول ہونا ہے، لیکن کچھ وقت مواسات میں بھی لگایا جائے، کم از کم اس کی فکر کی جائے، شاید خدمت کا کوئی موقع ہمیں بھی مل جائے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کوئی موقع مل جائے، غم گساری کرنے کا کوئی موقع مل جائے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص پریشان بیٹھا ہے تو ہم معلوم کریں کیا بات ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ صفت بہت محبوب اور بہت پسند ہے۔ ایثار و مواسات اگر ہمارا مزاج بن جائے
تو یہ جو سماج کا بگاڑ ہے جس کو دور کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گا۔ آج آدمی جہیز کا مطالبہ خود غرضی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر ان کے مزاج میں اثار ہوتا وہ جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا میں خود دینے کو تیار ہوں، آپ غریب ہے، آپ فکر نہ کرے، آپ بس اپنی بچی کو رخصت کر دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں اثار کرنے والوں نے ایسے اثار کیے کہ حیرت ہوتی ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کے ایک شاگرد کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، جن کی وجہ سے وہ درس میں نہیں آ سکے۔ جب آئندہ دن حاضر ہوئی تو شیخ نے پوچھا کیا بات ہوئی، کل غیر حاضری کا کیا سبب تھا؟ شاگرد نے بتایا میری اہلیہ بیمار تھی، کچھ ہی دن پہلے میری شادی ہوئی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس حادثے پر ان کو بہت صدمہ ہوا۔ شیخ نے شاگردوں کو تسلی دی اور کہا تم پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گا۔ چند دن گزرے تھے، شیخ نے فرمایا اب تم دوسری شادی کر لو۔ شاگرد نے کہا میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا، میں کہاں سے انتظام کروں گا، ایک شادی تو بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ شیخ نے کہا انتظام بھی ہو جائیں گا۔ چند دن بعد شیخ نے فرمایا میری بیٹی موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کرو۔ وہ کہنے لگے حضرت میں اس قابل کہاں، ظاہر ہے وہ عالی خاندان سے تھے، علم کے پہاڑ تھے، سید التابعین تھے، اللہ نے ساری دولت دے رکھی تھی، اور یہ شاگرد ایک معمولی خاندان سے تھے اور ابھی طالبی علم ہی تھے، اس لیے ان کو حیرت و تعجب بھی ہوا اور یقیناً دلی خوشی بھی ہوئی ہوں گی، مگر ان کے سمجھ میں بات نہ آئی، لہٰذا کہنے لگے میں اس قابل کہاں ہوں۔ شیخ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں، میرا خیال ہے اسی مجلس میں نکاح ہو جائے۔ شاگرد نے کہا میں پہلے اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ جب والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم پہلے کچھ انتظام کر لے اور پھر گھر ٹھیک کر لے، اس کے بعد یہ عقد کر لیں گے۔ شیخ نے کہا ایسا کرو عقد ابھی کر لو اور رخصتی بعد میں ہو جائیں گی۔ چنانچہ عقد ہو گیا اور یہ سوچا کہ 4-5 دن کے بعد گھر تیار ہو جائیں گا تو رخصتی بھی ہو جائیں گی۔ لیکن جب شاگرد رات کو گھر گئے، بستر پر دراز ہونے لگے یعنی سونے لگے تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے۔ شاگرد نے کہا حضرت آپ اس وقت یہاں؟ شیخ نے فرمایا مجھے خیال آیا تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تم رات کو کیوں تنہا رہو، لہٰذا میں اپنی بیٹی لے آیا ہوں، تم اس کو اندر لے جاؤ اور دونوں ایک ساتھ رہو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایثار کی انتہا ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے اگر ایثار ہوں گا تو کیا شادیوں میں فضول خرچی ہوں گی؟ کیا آدمی جہیز کا مطالبہ کریں گا؟ کیا کسی دوسرے کا حق ماریں گا؟ وہ تو اس امید پر رہیں گا کہ میرا جو حق ہے وہ ہم ادا کرے، اور یہ دین کا مزاج ہے۔ دین یہی مزاج بنانا چاہتا ہے کہ آدمی حق دینے والا بنے، ہمیشہ حق لینے والوں میں نہ بنے، ہر وقت بس مطالبہ ہو ہمارا حق ہم کو دیا جائے۔ آج ہم لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، ہم ہر ایک سے اپنے حقوق کا مطالبہ ہوتا رہتا ہے، میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ ہم بھی حق دینے والے بجیں؟ سوچنے کی بات ہے ہم نے کیوں اپنے آپ کو اس قدر گرا لیا ہے اور دین سے دور کر لیا ہے؟ ہم یہاں تک کہ پہنچ گئے، ہاتھی پھیلانا ہمارا کام رہ گیا ہے۔ اگر ہمارا ایثار و مواسات کا مزاج بنتا تو یہ ایسا مزاج ہے کہ صورتحال بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک طرف یہ ارشاد فرماتے ہیں اَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ خود کھانے کی چاہت کے باوجود اس کو غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے رہتے ہیں، حالانکہ چاہت ہے انہیں کھانا، اور یہ کہ کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے تو کوئی بدلہ یا شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص ایمان والے بندے ہیں ان حضرات کی صفات کو خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ وہ چیز ان کو پسند ہے، جو کھانا وہ کھلا رہے ہیں ان کو اس کھانے سے بہت رغبت ہے، وہ جو چیز دے رہے ہیں اس کے طرف ان کا دل کھینچا جا رہا ہے۔ اگر میں اپنے پاس یہ چیز رکھتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یہ چیزیں میں خود کھاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لیکن
اس چاہت کے باوجود وہ مسکین کو اور یتیموں کو اور قیدی کو کھلا رہے ہیں۔ قرآن ان کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ چاہت ان کو بھی ایسی نہیں کہ ان کو چاہت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی چاہت کو قربان کر رہے ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہے ان کو وہ لے جا کر پیش کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ تو ہم اس کے ذریعے تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ ہم تم سے شکریہ کے دو بول بھی نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تم ہمیں زیادہ شرمندہ مت کرنا، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے احسان کیا۔ گویا ان کا مزاج یہ ہوتا تھا، بجائے اس کے کہ خود احسان کر کے اپنے آپ کو محسن سمجھے، وہ احسان مند سمجھتے تھے ان لوگوں کو جو ان سے ان کا مال لے رہے ہیں۔ من سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی خدمت کی اور اس نے قبول کر لیا، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ تمہیں بدلہ دینے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں احسان ماننے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے صدقہ وہی قابل قبول ہوتا ہے جو آدمی دے اور وہ بس اللہ کے علم میں ہو۔ اس پر آدمی یہ امید لگا کر نہ بیٹھے ہم نے اس کو اتنا دے دیا، جیسا کہ کہنے کا مزاج ہوتا ہے ہم نے تو اس کی بڑی خدمت کی، اس کا بڑا ساتھ دیا، اس کی سخت سے سخت مواقع پر مدد کی ہے اور یہ ہم سے کنی کاٹ کر نکل جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے یہ کون سا مزاج ہے؟ ہم نے نیکی کس لیے کی تھی؟ کیا یہ سوچ کر کی تھی کہ وہ ہمارا غلام بن جائے؟ اگر اس لیے کی تھی تو ظاہر ہے کہ سب بیکار ہو گیا، اور اگر اس لیے کی تھی کہ اللہ راضی ہوں گا تو انشاءاللہ وہاں اجر ملیں گا، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گا۔ اس لیے آیتوں کے اندر اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی، وہ اپنے تمام تقاضوں کے باوجود ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس راہ میں غیر معمولی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ صفات اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن شرط یہی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ یعنی آدمی یہ کہے ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور یہ کہنا صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے آدمی نہ کہے لیکن زبان حال سے ضرور کہے، اس کا طرز ایسا ہو سامنے والا محسوس کرے کہ یہ بعد میں آ کر ہم پر احسان نہیں جتائیں گے، 10 جگہ یہ گانا نہیں گائیں گے ہم نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ دین کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اور وہ پورا پرہیزگار اس سے محفوظ رہیں گا جو اپنا مال پاک ہو جانے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں جتلاتا سوائے اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ یہ سورۃ اللیل کے آخری آیات ہے۔ ان آیات سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے جو جہنم کے راستے پر ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بس میں نے تمہیں اس آگ سے خبردار کر دیا جو بھڑک رہی ہے، اس میں وہ بدبخت ترین انسان ہی گریں گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو جنت کے راستے پر ہے۔ ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ پورا پرہیزگار اس سے محفوظ رہیں گا جو اپنا مال پاک ہو جانے کے لیے دیتا ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچایا جائے گا جو اپنے اندر اللہ کا ڈر رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ لحاظ کرنے والا ہو، اس کا دھیان رکھنے والا ہو، اپنے اندر اعلیٰ درجے کی تقوی کی صفت رکھنے والا ہو۔ آیت بالا میں ایسے شخص کو اتقا کہا گیا، اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ پھر اتقا کی تفسیر یوں بیان کی گئی الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال پاک ہونے کے لیے دیتا ہے۔ تقوی کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے آدمی اللہ کا دھیان اور اس کا لحاظ رکھنے والا ہو، وہ اپنے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی آڑ کام کر لے کہ جہنم سے بچ جائے۔ یہ آڑ اس کے اعمال کی ہوں گی، اور اعمال کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کے اعتبار سے اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ فرمائیں گا۔ آیت میں مال پاک ہو جانے کے لیے دینے کی جو بات فرمائی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اور
جہنم کے درمیان آڑ قائم کرنے والے اعمال کی قسمیں ہیں، جن میں سے ایک اعلیٰ ترین قسم ہے جہنم سے بچاؤ کی جو صورت ہے۔ اس میں سے ایک اہم عمل یہ ہے بندہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہو۔ اس عمل کا خاصہ یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے تو خود اس کی ذات بھی پاک ہو جاتی ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ گویا یہ عمل تزکیہ نفس کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہوا یہ عمل تقوی کی ایک اعلیٰ ترین صفت ہے اور تزکیہ نفس کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ پورا پرہیزگار اس سے محفوظ رہیں گا جو اپنا مال پاک ہو جانے کے لیے دیتا ہے۔ جہنم کی آگ سے اس شخص کو بچایا جائے گا جو اتقیٰ ہو، یعنی اس نے سب سے زبردست رکاوٹ قائم کی ہو، سب سے زیادہ اللہ کا لحاظ کرنے والا ہو، اس کا ڈر رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ اپنے مزاج میں تقوی رکھنے والا ہو۔ اور وہ کون ہے؟ اس کی ایک اعلیٰ ترین صفت جو بیان ہوئی ہے وہ شخص ہے جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور پھر اس مال دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور اپنے مال کو پاک کرتا ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ گویا یہ عمل بندے کے اندر کی صاف ستھرائی کا ایک بہت اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام صفات جو قرآن نے نیک لوگوں کے متقین کے اور نیک لوگوں کے بیان فرمائے وہ تمام صفات ہمارے اندر داخل فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔